بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوٰۃ شریف اور ابو داود شریف میں یہ حدیث شریف مذکور ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی حسمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان یبعث، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے اظہار نبوت سے پہلے خرید و فروخت کی۔ وباقیت لہو بقیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بقایا رہ گیا۔ فوعدتہ ان آتیہ بہا فی مکانہ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ یہاں پہ ٹھہریں، میں وہ بقایا آپ کو یہاں پہ ہی لا کے دے دیتا ہوں۔ فنسیت فذکرت بعد ثلاث، میں ادھر سے چلا گیا، جا کے بھول گیا۔ 3 دن کے بعد مجھے یاد آیا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا بقایا دینے کا۔ تو فَإِذَا هُوَ فِي مَكَانِهِ، وعدہ یاد آنے کے بعد میں جو آیا تو میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں پہ پایا جہاں پہ آپ کو میں وعدہ کر کے گیا تھا۔ تو فقال لقد شققت علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ آپ نے مجھ کو مشقت میں ڈال دیا ہے۔ انا ہا ہونا منذ ثلاث لانتظرک، 3 دن سے میں آپ کی یہاں پہ انتظار کر رہا ہوں۔ تو اس حدیث پاک پر غور فرمائیے، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اظہار نبوت نہیں فرمایا تھا۔ اس وقت آپ نے وعدہ کس قدر پورا فرمایا کہ 3 دن تک جو ہے وہ وعدہ پورا کرنے کے لیے ایک جگہ پہ ٹھہرے رہے، اور اس طرح قیامت تک آنے والی اپنی امت کو بتایا کہ وعدہ پورا کرنے کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ ہم لوگ تو وعدہ پورا کرنے کے لیے 2 منٹ کے لیے بھی نہیں رکتے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اظہار نبوت سے پہلے جو ہے وہ 3 دن ایک جگہ پہ ٹھہر کے وعدہ پورا فرماتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اظہار نبوت فرمایا تو اس کے بعد کتنا آپ وعدہ وفائی فرماتے ہوں گے، تو اس لیے ہمارے لیے اس میں عبرت ہے۔ اب کوئی کہے کہ 3 دن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ وعدہ پورا کرنے کے لیے ٹھہرے رہے، تو کیا حضور نے نماز نہیں پڑھی؟ اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا جو سنت مؤکدہ ہے ہمارے لیے، تو یہ جماعت کے ساتھ حضور نے نماز پڑھنی کیا چھوڑ دی؟ 3 دن جو وہاں پہ ایک جگہ پہ ٹھہرے رہے، اس کا جواب پہلے آ گیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نماز ابھی فرض ہی نہیں ہوئی تھی۔ ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کو ظاہر بھی نہیں فرمایا تھا، یہ اس وقت کی بات ہے۔ تو اس وقت نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی، اور اس طرح جو ہے وہ جماعت بھی نہیں تھی جب نماز ہی نہیں تھی۔ تو اس لیے یہ اعتراض کرنا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نماز نہیں پڑھی تھی اور جماعت چھوڑ دی تھی، تو چونکہ اس وقت نماز فرض نہیں ہوئی تھی، جماعت ہوتی ہی نہیں تھی، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض لازم نہیں آتا۔ اس کے علاوہ ذرا اور غور سے سنیے، حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا انہ کان صادق الوعد، کہ وہ وعدے کے سچے تھے۔ کس قدر وہ وعدہ وفائی فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کو کوئی کہہ گیا یہاں پہ آپ ٹھہرے، میں آتا ہوں، 1 سال مکمل وہاں پہ وہ ٹھہرے رہے۔
साल के बाद फिर आया तो उसने कहा अच्छा आप ठहरे मैं आता हूँ। साल और गुजार के फिर आया, फिर भी कहने लगा आप यहाँ पे ठहरे मैं आता हूँ। तो चला गया, साल बाद फिर आया। तो इस तरह हज़रत इस्माईल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 साल एक जगह पे वादा पूरा करने के लिए गुजारे। तो इस तरह हमें भी गौर करना चाहिए कि बाज़ औक़ात टालने के लिए वादे कर लिए जाते हैं, ख़ुसूसन जो कारोबारी लोग हैं वो वादा तो कर लेते हैं ग्राहकों के साथ, जी माल आज भेज देंगे कल भेज देंगे, लेकिन 15-15 दिन 20-20 दिन या पूरा महीना जो है वो बल्कि महीने से भी ज़्यादा गुजार देते हैं। तो इस तरह वादा करके पूरा ना करना ये बहुत बड़ा जुर्म है, और इस जुर्म का अंदाज़ा आप अभी नबियों की बात की है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इस्माईल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, कि उन्होंने किस कदर वादा वफ़ाई की। तो ज़ाहिर है कि अल्लाह के नबी अगर वादा वफ़ा करें 3 दिन या 3 साल जो है, तो इस हुक्म की आखिर कोई अहमियत तो है ना। तो इसलिए कारोबारी हज़रात या जो भी लोग वादा करें तो वादा पूरा करें। अगर वादा नहीं पूरा कर सकते तो पहले से किसी को धोखे में न रखें और इस तरह कह दें कि भाई हमसे ये नहीं हो सकता, अगर हो जाएगा तो कर लेंगे, वरना जो है ना वो आपने नाराज़ नहीं होना। तो इस तरह अगर वादा करके किसी को धोखे में रखना है तो उसका क्या फ़ायदा, ख़ुद भी नुकसान उठाएं, अगलों को भी नुकसान जी दें, क्योंकि अगले भी तो आखिर दूसरों से वादा करेंगे जी माल पीछे आ रहा है आपको मिल जाएगा। तो इस तरह कई लोगों के वादों की वजह से वो पहला वादा करने वाला जो है बड़ा मुजरिम करार पाएगा। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जो वादा करें उसको पूरा करें। अगर उम्मीद है कि वादा पूरा नहीं हो सकेगा तो सिरे से करें भी नहीं। दुआ है अल्लाह ताला की बारगाह में जो कुछ कहा सही से अमल की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाह।